دیکھو سجدہ کرنے والا اگر شعور میں سجدہ کر رہا ہے ہوش میں تو یہ منع ہے بس، اور اگر کوئی عالم ہوش سے باہر ہے تو اس میں منع کیا کرنا ہمیں؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بزرگان دین نے جہاں جہاں آستانے بنائے تھے شہر سے باہر بنائے تھے، اور ان لوگوں نے انسانوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ ان بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری مزار کو پرستش کرو، اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ داتا صاحب جو ہیں یہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے والی۔ داتا صاحب بنفع نفیس آئے تھے، یاد ہو نا کسی خانقاہ پر آئے ہوں نا، تو خواجہ صاحب ہندوستان گئے ہیں تو وہاں تو اجمیر جگہ ہے، پہاڑی علاقہ تو یہ علاقہ تو وہ علاقہ تو پرتھوی راج کا زمانہ، سمجھا کہ نہیں؟ خانقاہ پر نہیں عمل پر گئے ہیں۔ آپ بات سمجھے؟ ہم لوگ جو ہے نا ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہی رہتے ہیں، مطلب ہم فارغ ہی نہیں ہوتے، کوئی پیغام لے کے بھی آگے جا کے کام کرو۔ تو جن لوگوں نے پرانے زمانے میں خانقاہوں سے فیض لیا، خواجہ غریب نواز نے لیا، فیض لیا نا، تو فیض کو یہاں نہیں گزارا، فیض جا کے ہندوستان میں اجمیر شریف جا کے جھنڈا لگایا اور اجمیر کو شریف کر دیا۔ بابا صاحب نے فیض لیا، پاک پتن شریف بنا دیا۔ یہ پاک پتن شریف کا نام پتہ کیا تھا پہلے؟ اجودن، وہاں اس کو شریف بنا دیا۔ اور جتنے بھی بزرگ لوگ آئے خانقاہوں پر جانے والے، انہوں نے اپنے اپنے فنکشن دور جا کے کیے۔ ہم لوگ فنکشن نہیں کرتے کہ 20 سال سے خانقاہ پر جا رہے ہیں اور جا ہی رہے ہیں، مطلب یہ ایک نیکی کا پیغام ہوگا، ضرور ہوگا، اچھی بات ہے، فنکشنری نہیں ہوتے یہ لوگ۔ سجدہ کرنا تو ویسے ہی منع ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ تو تعظیمی ہو کوئی ہو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، مالک ہوتا ہے سجدہ نہ کرو، اور پھر لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو پھانسی لگا دو پھر بھی کرتے جائیں گے۔ اب بات سمجھے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کے باوجود وہ ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن چاہیے سارے حالات کی، ایسا کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ابتدائی طور پر ہر چیز کو سیٹ کرنا پڑے گا نئے طرح سے کہ یہ کیا ہے، لوگوں میں تعلیم کیوں آئی ہے ایسے، اور سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ نہیں کرتے اصل میں، جھک جاتے ہیں وہ لوگ۔ سجدہ تو وہ اللہ کا نہیں کرتے، زیادہ تر کہاں کریں گے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے بیچارے سجدہ نہیں کرتے، وہ ادب کرتے۔ چلو بہتر ہے، دعا کرو، خیر کرو، آواز اب دعا کرو، چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ،
سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے